وہ کونیاں میز پر ٹکا کر چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر گویا ہوئی، بات یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنے ہوٹل کے کھانے پسند نہیں، میرے ہوٹل کے کھانے بھی دور دور تک مشہور ہیں، بس دوسرے ہوٹلوں کے کھانے بھی مجھے پسند نہیں، اور سب سے اہم بات کہ اس طرح دوسرے ہوٹلوں کے کھانے کھانے سے ان کے ذائقے معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ یہ بات تو ہے، میں بھی مسکرایا۔ اسی لمحے ایک ویٹر آ گیا۔ میڈم کھانا لگا دوں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ مجھ سے بولی، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ مورس۔ میں نے گہری سانس لی۔ مثلاً کیا بتاؤں؟ یہی کہ وہ کہتے کہتے رکی، پھر پرسوچ لہجے میں گویا ہوئی۔ ایسا کرتے ہیں، میں تم سے پوچھتی جاؤں گی اور تم جواب دیتے جانا، کیا خیال ہے؟ میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا اور کیوں جاننا چاہتی تھی۔ بہرکیف میں نے حامی بھر کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں سوالات کروں گا۔ اوکے، وہ مان گئی۔ پوچھو۔ تم نے پچھلی ملاقات میں بتایا تھا کہ تم اور ہیری ٹام بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، تم اسے پسند کرتی تھیں اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ ہیری ٹام کا کلب کے علاوہ اور بھی بزنس ہے؟ نہیں، وہ صرف کلب ہی چلاتا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ کیا اس کا کوئی اور بزنس بھی ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہیری ٹام کے ڈارک بزنس سے واقف نہیں ہے۔ تم ہیری ٹام کا ذکر لے کر کیوں بیٹھ گئے؟ اس بار اس کے لہجے میں ناخوشگواریت شامل تھی، چہرے کے تاثرات بھی بگڑ گئے تھے۔ تم میرے بارے میں پوچھو نا۔ اس کے لہجے نے مجھے اندر ہی اندر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً جولیا کو ہیری ٹام سے کوئی مسئلہ ہے، ورنہ وہ ناخوشگواریت کا اظہار نہ کرتی، نہ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بگڑتے۔ تاہم میں نے ماحول میں خوشگواریت لاتے ہوئے کہا، اوکے، آئی ایم سوری، اپنے بارے میں بتاؤ، مثلاً تمہارے پیرنٹس کون ہیں، کہاں ہیں، بھائی کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرے ڈیڈ کا نام جوزف سلاکا ہے، وہ رنجیدہ لہجے میں بولی۔ انہیں اس دنیا سے گئے 11 برس بیت گئے ہیں۔ اس وقت میری عمر 19 سال تھی جب اچانک ہارٹ اٹیک کے باعث ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سن کر افسوس ہوا۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر اظہار تعزیت کیا۔ وہ کیا بزنس کرتے تھے؟ وہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی، جیسے سوچ رہی ہو کہ کیا جواب دے۔ لمحہ بھر کے بعد بولی، اب پھر ہیری ٹام کا ذکر آئے گا۔ میں نے نا سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑا، میرے اور ہیری ٹام کے ڈیڈ دونوں بہترین دوست ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹنرز بھی تھے۔ یہ جو راک کلب ہیری ٹام چلا رہا ہے، اس کی بنیاد میرے ڈیڈ نے رکھی تھی۔ اس کا شمار ہیوسٹن کے مشہور کلبوں میں ہوتا ہے۔ یہ سب میری ڈیڈ کی محنت کی بدولت ہے۔ ہیری ٹام اور اس کے ڈیڈ کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ بہرحال اسی پارٹنرشپ اور دوستی کی وجہ سے ہیری ٹام کا ہمارے گھر آنا جانا تھا، اسی لیے ہماری بھی دوستی ہو گئی اور میں اس سے محبت کر بیٹھی۔ یہ تم گزشتہ ڈنر پر بتا چکی ہو، میں نے کہا۔ اسے تم سے محبت نہیں تھی اور وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی سے شادی کر لی۔ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ اسی لمحے ویٹر نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ کھانا لگا کر چلا گیا تو جولیا نے رومال اٹھا کر اسے گود میں پھیلاتے ہوئے کہا، کھانا شروع کرو، باقی باتیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ البتہ میں اس کی کہانی سننے کے لیے بے چین تھا۔ شاید وہ ہیری ٹام کے متعلق کچھ انکشافات کرے جو میرے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ کھانا کھانے کے دوران اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کہیں تم بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں، بلکہ اچھا لگ رہا ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہیری ٹام کے کتنے بچے ہیں؟ ہیری ٹام کی اولاد نہیں ہے، جولیا نے بتایا، اور اس کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب تمہارے اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف کاروبار کی حد تک ہیں، وہ نیپکن سے منہ صاف کرنے کے بعد بولی۔ باکسنگ کے جو مقابلے ہوتے ہیں، جیتنے والا گروپ مجھے تیسرا حصہ دیتا ہے۔ میں نے ہنکاری بھری اور نیپکن سے منہ صاف کیا۔ رومال کو ٹیبل پر رکھنے کے بعد پوچھا، اور تمہارے بھائی یا بہن؟ صرف ایک بھائی ہے، مجھ سے 6 سال چھوٹا ہے، اس نے کہا۔ پیدائشی معذور ہے، یعنی چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ میری موم اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ ہم کھانا کھا چکے تھے، اس لیے جولیا نے اشارے سے ویٹر کو برتن اٹھانے کے لیے بلایا۔ جب اس نے برتن اٹھا لیے تو جولیا نے اسے کافی لانے کی ہدایت کی۔ جو ہوٹل تم چلا رہی ہو، کیا یہ تم نے بنایا ہے؟ میں نے اس کے ہوٹل کی بابت دریافت کیا۔ نہیں، یہ ڈیڈ نے بنایا تھا، وہ صراحت سے بولی۔ جب ڈیڈ ہیری ٹام کے ڈیڈ سے علیحدہ ہو گئے تو انہوں نے یہ ہوٹل بنایا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد میں نے اسے سنبھال لیا۔ میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب اسے آخری سوال پوچھنا چاہتا تھا، اور اس کے جواب سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے دل میں ہیری ٹام کے لیے کیا مقام ہے۔ میرے بولنے سے پہلے ہی اس نے کہا، مورس، اب تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ بتاتا ہوں،
لیکن صرف ایک آخری بات پوچھنا چاہوں گا۔ پوچھو۔ کیا تمہارے دل میں ہیری ٹام کے حوالے سے اب بھی وہی جذبات ہیں؟ یعنی کہ کیا تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ میری بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور اس نے چہرہ بھی دوسری طرف پھیر لیا، شاید وہ اپنے اندر ابھرنے والے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ مغموم لہجے میں بولی، میرے دل میں ہیری ٹام کے لیے اب کوئی جذبات نہیں۔ وہ ایک ظالم اور سفاک انسان ہے۔ اسی کی بدولت ہی میرے ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جس روز میرے ڈیڈ اور ہیری کے ڈیڈ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی تو ہیری ٹام وہیں موجود تھا۔ اس نے غصے میں آ کر میرے ڈیڈ کا گریبان پکڑ لیا تھا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ شاید ڈیڈ کو یقین نہیں تھا کہ ہیری ٹام ان کا گریبان پکڑ سکتا ہے، کیونکہ ڈیڈ اسے بہت چاہتے تھے اور اسے اپنا بیٹا تصور کرتے تھے، لیکن شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اس کی آواز رند گئی، اس لیے وہ مزید نہ بول سکی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور تسلی دی۔ اس نے اپنے جذبات اور تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولی، اسی روز سے مجھے ہیری ٹام سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں چاہنے کے باوجود اس سے پیچھا نہ چھڑا سکی، لیکن میں انتظار میں ہوں کہ جیسے ہی مجھے موقع ملا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ جولیا کے دل میں ہیری ٹام کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی اور وہ اسے اپنے باپ کا قاتل سمجھتی تھی۔ میں اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری مدد بھی کرے گی۔ اسی لمحے ویٹر کافی لے آیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد جولیا زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، سوری مورس، میں بھی نہ جانے کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ ہیری ٹام تمہارا باس ہے اور مجھے اس کے خلاف تمہارے سامنے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کافی اٹھائی اور سپ لینے کے بعد بولا، وہ میرا باس نہیں ہے مس جولیا۔ تو پھر کیا ہے؟ کہتے ساتھ ہی جولیا نے بھی کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، میرا دشمن۔ دشمن؟ وہ چونکی۔ کیا مطلب مورس؟ وہ تمہارا دشمن کیوں ہے؟ کیا میں تم پر اعتبار کر سکتا ہوں؟ میں نے بتانے سے پہلے یہ پوچھنا ضروری سمجھا۔ بالکل کر سکتے ہو، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ شکریہ، مجھے امید ہے کہ تم میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ مورس، میں ان لوگوں جیسی ہرگز نہیں ہوں جو دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور پھر انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں چٹان کی سی مضبوطی تھی۔ تم بلا خوف و خطر مجھے بتا سکتے ہو، تمہاری بات مجھ تک ہی رہے گی، بے فکر رہو۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈے لی۔ اس کے لب و لہجے سے مجھے واضح محسوس ہوا تھا کہ وہ پر اعتماد لڑکی ہے اور اس پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی مطمئن ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کیا چاہتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ سننے کے بعد تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میری مدد کرو گی۔ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، جولیا کپ میز پر رکھنے کے بعد بولی۔ اس کے وجود پر بھی اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی تھی کیونکہ کپ رکھنے کے بعد اس نے پہلو بدلا تھا۔ بتاؤ۔ میں نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ البتہ اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا اصلی نام علی ہے۔ ساری بات سن کر جولیا پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے یک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے؟ اس کے لہجے میں غیر یقینی کا عنصر واضح تھا۔ 100% سچ ہے۔ ہیری ٹام اور پورنوگرافک بزنس؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ اس کے لب و لہجے میں بے یقینی اور حیرت تھی۔ میں خود بھی حیران تھا کہ وہ ہیری ٹام کی دوست ہونے کے باوجود اس کے گھناؤنے بزنس سے ناواقف تھی۔ شاید ہیری ٹام نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ تمہیں سن کر دھچکا لگا؟ بالکل، میں ابھی تک شاکڈ ہوں، وہ ہنوز حیرت زدہ انداز میں بولی۔ ہیری ٹام اتنا گھناؤنا بزنس کرتا ہے؟ اف، یہ سوچ کر ہی مجھے اس سے گھن آ رہی ہے۔ تم نے مجھے گزشتہ ڈنر پر کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں ہلکے انداز میں مسکرایا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تمہارا دوست ہے تو تم اس کے گھناؤنے بزنس کے بارے میں بھی جانتی ہوگی۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ مجھے کیا کرنا ہوگا تم یہ بتاؤ۔ جولیا نے کافی کا سپ لینے کے بعد کپ دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ اب تم نے مجھ پر اعتبار کیا ہے تو پھر اعتبار رکھو۔ میں اس ملک سے نکلنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ انڈیا، میں نے بتایا، لیکن اس سے پہلے میں 2 کام کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا؟ اسماعیل شاہد اور ہیری ٹام کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا مقصد بتایا۔ اسماعیل شاہد ان دنوں امریکہ میں موجود ہے۔ اگر وہ چلا بھی گیا ہوگا تو وہ دوبارہ یہاں آئے گا، کیونکہ وہ ہر 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد امریکہ آتا رہتا ہے۔ اگر وہ ابھی امریکہ میں موجود ہوا تو پھر اسے مارنا آسان رہے گا۔ کیا تمہارے پاس اسماعیل شاہد کی تصویر ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔
پھر پھیکے انداز میں مسکرایا۔ میرے پاس تو سیل فون ہی نہیں ہے۔ جانتی ہوں، جولیا نے جواباً کہا۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ ہیری ٹام نے تمہیں چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے اور تمہاری نگرانی پر اپنے آدمی کیوں تعینات رکھے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب بھی ہماری نگرانی ہو رہی ہوگی، میں نے کہا۔ یقیناً، اس نے میری بات سے اتفاق کیا۔ بہرحال تم بے فکر ہو جاؤ، میں نہ صرف تمہاری مدد کروں گی بلکہ ان دونوں کے خاتمے کے لیے تمہارا بھرپور ساتھ دوں گی۔ فی الحال تم فرار ہونے کی کوشش نہ کرنا، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ سب سے پہلے تو میں تمہیں ہیری ٹام کے چنگل سے چھڑا کر کسی ایسی محفوظ جگہ پر لے جاؤں گی جہاں اس کا کوئی آدمی تمہاری گرد کو بھی نہیں پا سکے گا۔ وہ باقاعدہ منصوبہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد تیل اور تیل کی دھار دیکھیں گے، پھر قدم اٹھائیں گے۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ جب وہ مجھے میرے اپارٹمنٹ میں چھوڑنے جا رہی تھی تو اس نے مجھے اپنا سیل فون دے دیا تھا اور ساتھ ہی ایک نمبر فیڈ کر دیا تھا کہ وہ اسی نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرے گی۔ آخر میں اس نے تاکید کی تھی کہ میں اس سیل فون کو سنبھال کر اور چھپا کر رکھوں۔ جیسے ہی مناسب موقع ملا تو وہ مجھے وہاں سے کہیں بہت دور لے جائے گی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 78 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ جولیا کا دیا ہوا سیل فون بیڈ کے گدے کے نیچے چھپا دیا۔ سائلنٹ موڈ پر میں نے راستے میں ہی اسے کر لیا تھا، اس لیے جولیا کی طرف سے کال آنے کی صورت میں گھنٹی بجنے کی آواز اپارٹمنٹ میں نہیں گونج سکتی تھی، لیکن جب میں بیڈ روم میں ہوتا تھا تو سیل فون گدے کے نیچے سے نکال کر تکیے کے نیچے رکھ لیتا تھا تاکہ اگر جولیا کی طرف سے کال آئے تو مجھے علم ہو سکے۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ فریش ہونے کے بعد میں نے کچن کی طرف رخ کیا۔ کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ کافی بنانے کے لیے میں نے کیتلی کا پلگ لگاتے ہوئے ٹھنڈی سانس اپنے اندر اونڈیلی۔ میرے ذہن کے پردے پر میرے گھر کا منظر معکوس ہو گیا۔ جب ایک روز میں گھر آیا تھا تو مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، لیکن روزینہ نے بتایا تھا کہ گیس نہیں ہے، اس لیے چائے نہیں بن سکتی۔ اس وقت میں سوچتا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں الیکٹرک کیتلی خرید لوں جس میں چائے کافی منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی منٹوں میں کافی تیار ہو گئی۔ میں نے ایک سرد آب بھری اور کافی سے بھرا کپ لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے اور کافی سپ کرنے کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا بھی دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی، سکولز، ویگنز آ جا رہی تھی، پیدل چلنے والوں کا بھی کافی ہجوم تھا۔ ہر انسان اپنی دنیا میں مگن تھا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دفعتاً میری سوچ کا ریلا جولیا کی طرف چلا گیا۔ صد شکر کہ جولیا میری مدد کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ جلد ہی اسماعیل شاہد کے حوالے سے مجھے اچھی رپورٹ دے گی، اس لیے میں پرسکون اور مطمئن تھا۔ باکسنگ مقابلے کا دن بھی قریب آتا جا رہا تھا۔ بقول مارکس کے اس بار بھی مقابلہ جولیا کے ہوٹل میں ہوگا۔ مجھے مقابلے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، میں ہاروں یا جیتوں مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میرا فوکس یہاں سے نکلنا اور محفوظ جگہ پر پہنچنا تھا۔ انسان جب مطمئن اور پرسکون ہو تو قدرتی طور پر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی حرکات و سکنات بدل جاتے ہیں، وہ حشاش بشاش اور آسودہ حال ہو جاتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسی تبدیلی کو مارکس جیسے قائع آدمی نے نوٹ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جب مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو انہیں دیکھ کر مجھ پر قنوطیت طاری ہوئی۔ مجھے صبح ہی صبح ان کا آنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں آ سکتے تھے، ان کو صرف موت ہی آنے سے روک سکتی تھی۔ مارکس نے بلا تکلیف صوفے پر دھنستے ہوئے جارج سے کہا، جارج ہم دونوں کے لیے کافی بنا لاؤ۔ اوکے، ابھی لایا۔ جارج معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو میں نے جارج کو روکا۔ میرے لیے نہ بنانا، میں نے جارج سے کہا تو اس نے رک کر استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیوں؟ میں تھوڑی دیر پہلے ہی پی چکا ہوں۔ ایک کپ اور پی لو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کی اور کچن میں چلا گیا۔ میں نے اس کی پشت کو گھورا۔ مارکس نے مجھے متوجہ کیا۔ جولیا سے ملاقات کیسی رہی؟ اچھی۔ ڈنر کے بعد کہاں گئے؟ کیا کیا؟ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا اگلوانا چاہ رہا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، کہاں جانا تھا ہم نے؟ ڈنر کے بعد وہ مجھے اپارٹمنٹ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مارکس نے دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے سر ہلایا۔ میں محسوس کر رہا ہوں جب سے تمہاری جولیا سے دوسری ملاقات ہوئی ہے، تمہارے چہرے پر طمانینت اور مسکراہٹ رقص کر رہی ہے۔ وہ خاموش ہوا اور آگے کو جھکا۔
کہیں وہ تمہیں اچھی تو نہیں لگنے لگی؟ میں بھی اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نہ صرف مسکرایا بلکہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواباً کہا، نہیں، فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں۔ مارکس چند لمحے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے بے ہنگم انداز میں کہا لگایا، چلو تم اقرار نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، ویسے ہے وہ بہت اچھی، اگر تم اسے کہیں بھی لے جانا چاہتے ہو تو وہ چلی جاتی، چوں چرا نہ کرتی۔ تم نے ہیری ٹام سے بات کی؟ میں نے موضوع بدلنے کی خاطر کہا۔ مائی گاڈ، اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ہونٹ بھینچ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہیری ٹام سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، لیکن تم فکر نہ کرو، مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں اس سے بات کروں گا۔ مجھے اس کے لہجے میں کھوکھلا پن واضح محسوس ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ مارکس بھی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، یا تو وہ ہیری ٹام سے بات نہیں کرنا چاہ رہا یا اس کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ تم مجھے بہلانے کی خاطر کہہ رہے ہو، در حقیقت تم ہیری ٹام سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، شاید تم اس سے ڈر رہے ہو۔ میں نے اس پر چوٹ کی تو اس کے چہرہ یک لخت سنجیدہ اور سپاٹ ہو گیا۔ جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے، مارکس نے صفائی دینی چاہی۔ ایسا ہی ہے مسٹر مارکس، تم حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا میں اس سے بات کروں گا۔ کب بات کرو گے؟ میں پھٹ پڑنے والے انداز میں گویا ہوا۔ غصے سے میرا دماغ کھولنے لگا تھا، تاہم میں نے خود پر قابو پا لیا۔ کہا تو ہے موقع محل دیکھ کر بات کروں گا، اپنے غصے پر قابو رکھو مورس، مارکس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تک تمہاری وجہ سے وہ شدید غصے میں ہے، تم نے اس سے تلخ کلامی کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے ہنکارا بھرا، مجھے اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں۔ عین اسی لمحے جارج کافی بنا کر لے آیا۔ تینوں کپ ایک ٹرے میں رکھے تھے۔ مارکس اور مجھے کافی سرو کرنے کے بعد وہ اپنا کپ لے کر تیسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کافی پینے کے دوران مجھ سے باکسنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ مارکس نے بتایا تھا کہ اس بار جس باکسر سے میرا مقابلہ ہے وہ بھی رینڈی سے کسی طرح کم نہیں، اسے ہرانا بے حد ضروری ہے۔ وہ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے سب کچھ میرے بس میں ہو۔ ممکن تھا کہ میں باکسنگ مقابلے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دل ہی دل میں ان دونوں پر 1000 بار لعنت بھیجی اور بیڈ روم میں آ گیا۔ کھڑکی کا پردہ بدستور ہٹا ہوا تھا اور باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک بار پھر کھڑکی پر کھڑے ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ آسمان پر بادل پھیلتے جا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس سے موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ مجھے جولیا کی کال کا انتظار تھا۔ وہ کیا حکمت عملی اختیار کر رہی تھی نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اس قید خانے سے نکال لے کر جانے میں کامیاب ہوگی۔ میں پہلے اسماعیل شاہد اور پھر ہیری ٹام کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کیسے کروں گا۔ یہ پتہ لگانا بھی ضروری تھا کہ اسماعیل شاہد کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ بات تو درست ہی تھی کہ وہ یقیناً امریکہ میں لڑکیوں کی کھیپ پہنچانے آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں مجھے یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکیوں کی کھیپ خود ہی پہنچانے آتا ہے۔ میں سوچتا رہا، مسلسل سوچتا رہا۔ میں خود بھی یہاں سے نکلنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا، ہر پہلو کا جائزہ لے رہا تھا۔ کمروں میں موجود کھڑکیوں پر بھی موٹی موٹی لوہے کی سلاخیں تھیں، اس لیے یہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ میں رات دیر تک جولیا کی کال کا بھی انتظار کرتا رہا، لیکن اس نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ دل میں بدگمانی بھی پیدا ہوئی کہ کہیں اس نے میرے ساتھ مذاق تو نہیں کیا، کہیں وہ ہیری ٹام کی اعلی کار بن کر ہیری ٹام کے حوالے سے میرے خیالات تو نہیں جان رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہیری ٹام کے حوالے سے جھوٹی کہانی سنائی ہو، حقیقت میں وہ اس کی اعلی کار رہی ہو۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے اتنا بے صبر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف دل میں بدگمانیوں کو جگہ دوں۔ ضروری نہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ جلد سے جلد ہو جائے، ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ گینگسٹروں کے خلاف میدان عمل میں آنے کے لیے انسان کو فولادی اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ گو میں بھی خود کو فولادی اعصاب کا مالک تصور کرتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ شیطان کو دل میں بدگمانی، اندیشے اور وہم ڈالنے کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے۔ شاید اسے بھی موقع مل گیا تھا اور وہ مجھے اندیشوں میں دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں نے یہ اندیشے جھٹکے اور سوچتے ہوئے بڑبڑایا، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی اور خلوص دیکھا ہے۔ شیطان نے مجھے مزید بھڑکایا، غیر مسلم کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تمہیں آنکھیں بند کر کے جولیا پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو۔
سوچتے سوچتے جب مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہوئی تو میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ میں 1-2 روز جولیا کی کال کا انتظار کروں گا، اس کے بعد میں اپنے طور پر یہاں سے نکلنے کی ترکیب کروں گا۔ اس نے مجھے اپنا رابطہ نمبر نہیں دیا تھا، صرف یہی کہا تھا کہ وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کرے گی۔ چنانچہ میں دماغ کو سوچوں سے آزاد کرنے کی ناکام کوشش کی اور سو گیا۔ حسب معمول واکر دروازہ باہر سے لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ صبح سیل فون کے وائبریٹ ہونے کی بدولت میری آنکھ کھل گئی۔ رات کو سوتے وقت میں سیل فون گدے کے نیچے سے نکال کر تکیے کے نیچے رکھ لیتا تھا۔ میں نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا اور میچی میچی آنکھوں سے سکرین کی طرف دیکھا۔ سکرین پر جولیا کالنگ جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کال ریسیو کرنے کے بعد میں نے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ہیلو، گڈ مارننگ مورس۔ دوسری طرف سے جولیا کی مسکراتی آواز میری سماعت میں پڑی۔ گڈ مارننگ۔ سو رہے تھے؟ ہاں، میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا، تمہارے کال کرنے پر ہی آنکھ کھلی ہے۔ او سوری، میں نے تمہاری نیند خراب کر دی۔ وہ فوراً ہی معذرت خواہانہ لہجے میں بولی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، ویسے بھی میں اٹھنے ہی والا تھا۔ تم سناؤ، مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا؟ مختلف پہلوؤں پر غور کر رہی ہوں، وہ بولی۔ تمہیں وہاں سے نکالنا بے حد مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ میں کوئی ایسا منصوبہ بناؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ میں تمہیں وہاں سے نکال کر لے گئی ہوں۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے لمبی سانس کھینچی۔ شاید تم مایوس ہو رہے ہو۔ میرے سانس لینے پر اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں مایوس ہو گیا ہوں، تبھی اس نے استفسار کیا تھا۔ نہیں جولیا، میں مایوس نہیں ہوں۔ او، یاد آیا، تمہیں ایک اہم بات بتانی تھی۔ وہ کیا؟ اتوار کو ہونے والا باکسنگ کا مقابلہ پینڈنگ ہو گیا ہے۔ وہ کیوں؟ اینتھنی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جولیا نے صراحت سے کہا۔ اسے 2 گولیاں لگی ہیں اور وہ ہسپتال میں موت اور حیات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے بچنے کا امکان بہت کم ہے۔ مجھے رات ہی مارکس نے فون کر کے بتایا تھا۔ کیا مارکس نے تمہیں نہیں بتایا؟ نہیں، میں نے کہا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مقابلے سے جان چھوٹ گئی۔ اس نے ہنکاری بھری۔ اچھا، میں فون رکھتی ہوں، پھر بات کروں گی۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں کہ مایوس اور پریشان نہ ہونا۔ میں تمہیں وہاں سے نکالنے کی اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ جیسے ہی میں فول پروف منصوبہ بنا لیتی ہوں تو تمہیں آگاہ کر دوں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ اچھا، اگر میں نے تمہیں فون کرنا ہو تو کیا اسی نمبر پر کال کروں؟ دفعتاً مجھے یاد آیا تو میں نے پوچھ لیا۔ ہاں، لیکن کوشش کرنا کہ رات کے وقت ہی فون کرنا تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو اور سیل فون بھی کسی کی نظروں میں نہ آئے، ورنہ ہم دونوں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، جولیا نے تاکیدی لہجے میں کہا۔ میں خیال رکھوں گا۔ چند مزید نصیحتیں کرنے کے بعد جولیا نے رابطہ منقطع کر دیا تو میں نے بھی سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پیشانی پر خارج کی اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ چونکہ میں رات کو دیر سے سویا تھا اس لیے صبح بھی دیر تک سوتا رہا تھا۔ اگر جولیا کی کال نہ آتی تو شاید میں ابھی تک سو ہی رہا ہوتا۔ میں نے بستر سے اتر کر پہلے سیل فون گدے کے نیچے چھپایا اور واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ کے بعد میں فریش ہو کر کمرے میں آ گیا۔ کھڑکی کے پردے سائڈ پر کر دیے تو روشنی کا فوارہ سا پھوٹ پڑا۔ میں زندگی سے بھرپور لوگوں کی چہل پہل دیکھنے لگا۔ سڑکیں گیلی تھیں، شاید تھوڑی دیر پہلے ہی بارش ہوئی تھی۔ ہوا بھی چل رہی تھی جس سے درختوں کی ٹہنیاں ادھر ادھر لہرا رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی کھولی تو یخ بستہ ہوا میرے وجود سے ٹکرائی اور میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ میں چند لمحے کھڑکی پر کھڑا باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر کھڑکی بند کر کے کچن میں آ گیا۔ کافی کی کیتلی کا پلگ لگا کر میں نے انڈوں کا آملیٹ بنایا اور ٹوسٹر میں ڈبل روٹی سینک لی۔ یہ سب لوازمات ایک ٹرے میں رکھ کر میں ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ٹی وی پر ڈاکیومنٹری مووی لگا کر میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ 1 بجے ہی مارکس کا فون آ گیا۔ اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو جولیا نے بتایا تھا۔ میں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میرے ذہن پر وہاں سے نکلنے کا جنون طاری تھا اور میں جولیا کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ دفعتاً مرینا سے بات کرنے کا کوندہ سا ذہن میں لپکا تو میں بیڈ روم میں آ گیا۔ اتنے دنوں سے میرے پاس فون تھا اور مرینا سے بات کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اندر سے دروازے کو لاک کر کے میں نے گدے کے نیچے سے فون نکالا اور مرینا کا نمبر پنچ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مرینا سے رابطہ ہو گیا۔ علی بول رہا ہوں مرینا۔ میں نے اپنی آواز حتی الامکان دھیمی رکھی تاکہ بالفرض محال واکر آ بھی جائے تو میری آواز نہ سن سکے۔ بھائی جان، میری آواز سن کر وہ تو خوشی سے چیخ ہی پڑی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد کال کیوں کی؟ کہاں تھے آپ؟
ارے میرے کان کے پردے پھاڑنے ہیں کیا؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری بھائی جان، اس نے فوراً ہی معذرت کی۔ دراصل کافی دنوں کے بعد آپ نے فون کیا ہے نا، اس لیے خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ روزینہ باجی کے بارے میں کوئی خبر؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ روزینہ کے بارے میں تمہیں بتایا تھا کہ وہ انڈیا میں ہے، بس میں بہت جلد انڈیا جا رہا ہوں اور اسے واپس لے کر ہی گھر پہنچوں گا۔ میرے لہجے میں عزم تھا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہیں، لیں ان سے بات کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شاید فون امی کو دے دیا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد امی کی نحیف اور نزار آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ علی بیٹا۔ ان کی آواز میں دنیا جہاں کا درد سمویا ہوا تھا۔ بے اختیار میری آنکھیں نم ہو گئیں، تاہم میں نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، امی کیسے ہو بیٹا؟ تمہیں دیکھنے کو تو میری آنکھیں ہی ترس گئی ہیں۔ امی کی بھاری آواز سنائی دی، جیسے رو رو کر ان کی آواز بیٹھ گئی ہو۔ روزینہ کو لے کر کب آؤ گے؟ میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ امی اسے لے کر بہت جلد واپس آؤں گا۔ بیٹا تم ہر بار ایک ہی بات کہتے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ جی پاؤں گی۔ وہ میرا دل چیرتے ہوئے بولی، اللہ کے واسطے مجھے ایک بار روزینہ کی شکل ہی دکھا دو۔ میں چاہتی ہوں میں مرنے سے پہلے اسے جی بھر کر دیکھ لوں۔ میرے دل میں شدید ٹیس سی اٹھی اور میں جذبات کے ریلے میں بہتا چلا گیا۔ آنکھوں سے نمکین پانی آنسوؤں کی صورت نکل کر پہلے رخساروں پر لڑکے، پھر میرا منہ چڑھاتے ہوئے قالین پر گر کر ان میں جذب ہو گئے۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، امی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رہے۔ بیٹا کب موت آ جائے کسی کو نہیں پتہ، بس یہ میری آخری خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے روزینہ کو دیکھ لوں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری یہ آخری خواہش پوری کر دو۔ روزینہ کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بیتاب ہیں۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو نا؟ میں ضبط کے عالم میں تھا، دھیمے لہجے میں جواب دیا، جی امی میں سن رہا ہوں۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے واپس آنے کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ امی کا لہجہ فیصلہ کن تھا، لیکن کوشش کرنا کہ مجھے زیادہ دیر نہ کرانا۔ پہلے بھی روزینہ کو آنے میں کافی دیر ہو چکی ہے، اب زیادہ دیر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ میرے پاس ان کی بات کا جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں انہیں کیا جواب دیتا؟ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں کن مصائب میں گھرا ہوا ہوں؟ اپنی طرف سے میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن کامیابی نصیب نہیں ہو رہی۔ ایک دلدل سے نکلنے کی کوشش میں دوسری دلدل میں پھنس گیا تھا، اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ وہ ماں تھیں، ان کو آس تھی کہ میں روزینہ کو لے کر جلد آؤں گا، لیکن بات وہی ہے، انسان اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ میری خاموشی کو محسوس کر کے امی خود ہی بولی، اچھا علی بیٹا میں فون مرینہ کو دے رہی ہوں، تم اس سے بات کرو۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں کے بعد مرینہ کی آواز سنائی دی، کیا کہہ رہی تھی امی؟ میں اصل میں کچن میں چلی گئی تھی، امی کے لیے قہوہ بنا رہی تھی۔ عجیب و غریب اور مرنے کی باتیں کر رہی تھی، میں نے کہا۔ ان کی ذہنی حالت کیسی ہے اب؟ پہلے سے بہت اچھی ہے، مرینہ نے بتایا۔ حیدر الماس صاحب بھی ان کا علاج کروا رہے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، ہمارا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں۔ کیا وہ اس وقت گھر پر موجود ہیں؟ اتفاق سے وہ آج بھی گھر پر موجود نہیں ہیں، مرینہ نے کہا۔ کہہ رہے تھے کہ انہیں کسی کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے، شاید وہ کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ شانزے سے بات ہوتی ہے؟ ارے شانزے سے یاد آیا، مرینہ کو شانزے کے ذکر سے کچھ یاد آیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا فون آیا تھا، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ اپنے ماموں کے ہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ چودھری باسط نے ایک بینک سے لون لیا ہوا تھا اور کئی سال گزرنے کے باوجود واپس نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس کی کوٹھی بینک نے ضبط کر لی ہے اور چودھری باسط کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع تھی۔ مجھے یاد ہے جب پچھلی بار شانزے سے بات ہوئی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ شانی کو نازنین کے قتل کے الزام میں جیل ہو گئی ہے اور چودھری باسط بھی زیر حراست ہے۔ میں نے کہا چودھری باسط تو زیر حراست تھا، پھر؟ اس نے ضمانت بعد از گرفتاری کروا لی تھی، مرینہ نے بتایا۔ بہرحال پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ دفعتاً میں بے اختیار چونک پڑا اور غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے سے کان لگائے اندر کی سن گن لینے کی کوشش میں ہے۔ یہ میرا وہمہ تھا یا سچ؟ میرے اندر ہلچل مچ چکی تھی۔ اپارٹمنٹ کی ایک چابی واکر کے پاس بھی تھی، صرف وہی اندر آتا تھا۔ دروازہ کونے سے تھوڑے فاصلے پر تھا اور میرا بیڈ کھڑکی کے بالکل قریب تھا۔ اگر واکر یا کوئی اور دروازے کی ہول سے دیکھتا
تو میں اسے نظر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ لے گا، لیکن دل میں وسوسے سر ابھارے کھڑے تھے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مرینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ مرینا کا جواب سنے بغیر ہی میں نے سیل فون آف کر کے گدے کے نیچے چھپایا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ چٹخنی ہٹا کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے واکر کو دروازے کے قریب دیکھ کر میرا وہمہ سچ ثابت ہو گیا۔ میرے تو تلووں سے لگی سر میں سے نکل گئی، تاہم میں نے خود پر ضبط کیا۔ البتہ مجھے دیکھ کر واکر تلملاہٹ کا شکار ہو گیا۔